میں بہت شکر گزار ہوں کہ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سبھی جو ہیں ہمارے شارٹ نوٹس پہ لے آ جاتے ہیں اور وہ حصہ ہیں آرٹس کاؤنسل کا. میجورٹی میں اس کے ممبر بھی ہیں اور پروموشن آف آرٹ اینڈ کلچر کے لیے جو آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے ہمیں اس کا احساس بھی ہے اور ہم انتہائی شکر گزار بھی ہیں. ہم بہت خوش ہیں آرٹس کاؤنسل کی گورننگ باڈی کہ جنرل باڈی ابھی ایک کی تھی ہم نے جس میں سارے ریکارڈ ٹوٹے. آج تک کسی جنرل باڈی میں اتنے ممبران آرٹس کاؤنسل کے شریک نہیں ہوئے اور یونانیمسلی انہوں نے کچھ ترامیم ممبران نے لکھ کے دی تھیں اور گورننگ باڈی نے ان کو اپروو کر کے جنرل باڈی کے سامنے رکھا تھا. تو ایک تو میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ تمام ترامیم اتفاق رائے سے منظور ہوئیں. ایک بھی وائس آف ڈسینٹ، ایک ممبر نے بھی کسی بھی ترامیم میں کوئی سجیشن نہیں دی، کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ سب کی سب منظور ہو گئیں. اس میں بہت ساری چیزیں تھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ادارے جو ہوتے ہیں وہ اپنا اگلے 10 20 25 50 100 برس کا ویژن ہونا چاہیے ان کا، اور آگے کس طرح سے ان کو چلنا ہے اس کے حساب سے آئین میں کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے. پھر ہم نے اس ادارے کو ایک کنبے کی شکل دی ہے، ایسا کنبہ کہ جو کنبے کے ہر فرد کو اس کے دکھ درد میں، خوشی میں، غم میں شریک ہو. تو بہت ساری ترامیم ہیں، لیکن اس پہ آج جو ہم نے بلائی ہے وہ آرٹس کاؤنسل ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کرنے جا رہا ہے باقاعدہ، جس کی منظوری جنرل باڈی سے ہم نے لی ہے اور اس کو آئین کا حصہ بنایا ہے. آرٹس کاؤنسل اپنے ممبران میں آپ سب جانتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں ان کی سپورٹ مسلسل کرتا ہے، اور کووڈ کے دنوں میں تو بہت زیادہ راشن، کیش چیک، یہ سب جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ضرورت ہے کہ ان کو فیملی سپورٹ سسٹم وہ ہم کرتے رہیں. ہم جتنا بھی کر لیں وہ وسائل جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ جتنی ہمارے بہت سارے ممبران کی ضروریات ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب آرٹس کاؤنسل کی، اس کی گورننگ باڈی کی اتنے سال کے کام کے بعد ایسی کریڈیبلٹی ہے کہ اس کے ممبران بھی اور شہر کے مخیر حضرات بھی اور سول سوسائٹی بھی اور سارا بڑا جتنا بھی کارپوریٹ ہے، جتنی بھی بڑی آرگنائزیشن ہیں، ان کا بھی ایک بلیف ہے کہ آرٹس کاؤنسل جو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ادارہ چل رہا ہے اور یہ ہم سب کی اور آپ کی جدوجہد سے اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا ہے. تو اس میں ہمیں یہ احساس ہے کہ بہت سارے ہمارے ساتھی بے روزگار ہو گئے ہیں، بہت سی یتیم بچیاں ہیں جن کی شادیوں کے مسائل ہیں، بہت سے بچے ہیں جو اسکول نہیں جا پاتے. تو ہم نے اس کو بہت ہم نے کام کیا، لیکن ہم سب سے بڑا کام یہ کرنا چاہتے ہیں کہ انسانوں کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کریں. اور اللہ کی خوشنودی صرف اسی سے حاصل ہوتی ہے جب آپ اس کے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کچھ کریں. تو ہم انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے آرٹس کاؤنسل اپنا 1 کروڑ روپیہ اس انڈاؤمنٹ فنڈ میں جمع کر رہا ہے اپنے فنڈ میں سے، اور اس کے علاوہ پھر ہم اپروچ کریں گے اور ہم ابھی بھی کم از کم اتنے پیسے اپنے ممبران میں تقسیم کرتے ہیں، وہ ہاسپٹلز میں بھی، شادیوں میں بھی، غربت میں بھی، بے روزگاری میں بھی. لیکن ہم اس کی لسٹیں یا تشہیر اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی جو ایک عزت نفس ہے، ہم نے کبھی بھی جو ایک حدیث ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو نہ پتہ چلے، ہم نے کوشش کی ہے. لیکن ہمارے پاس آڈٹ سسٹم کے اندر، اکاؤنٹس کے اندر وہ ساری ڈیٹیل موجود ہے. تو اس کا ایک علیحدہ سے ایک آرٹس کاؤنسل میں اکاؤنٹ ہوگا. اس اکاؤنٹ میں اس کی اپنی ایک کمیٹی ہوگی جو اس کی فیصلہ کرے گی اور اپروو کرے گی جن کو یہ دیے جائیں گے پیسے. اور اس کے علاوہ اس کا آڈٹ کا الگ سسٹم ہوگا. آرٹس کاؤنسل کے ممبران، کیونکہ آرٹس کاؤنسل کے ممبران بھی اتنا زبردست لوگ ہیں کہ اگر آپ میں سے بہت سے جو سینئر جرنلسٹ ہیں انہیں یاد ہوگا کہ سیلاب کے موقع پر جب 2010 میں آرٹس کاؤنسل نے 4,500 لوگوں کو ایڈاپٹ کیا اور غوث پور سے اور ادھر سے لوگ آئے تھے، ہم نے 3 جگہیں لیں. وہ سارا ہمارے ممبران نے راشن بھی دیا، پیسے بھی، کھانا بھی، پینا بھی، کپڑے بھی، جوتے بھی، چوڑیاں بھی، عید کے کپڑے بھی. تو ہم
اپنے ممبروں کے پاس بھی جائیں گے جو ایسے مخیر ممبر ہیں جو دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم شہر کے دوسرے اداروں سے بھی قائم کریں گے رابطہ. اور تو ہم نے تو خیر بہت سارے ایسے تاریخی کام کیے ہیں، لیکن ابھی کچھ اور کام بھی کرنے جا رہے ہیں. یہ ذیلی بات ہے، بنیادی بات یہی ہے. ذیلی بات یہ ہے کہ ہماری جو پرانی بلڈنگ ہے اس پہ کام شروع ہو رہا ہے. یہ 1955 میں بنی تھی اور اس کی جو حالت ہے، اب پورا آرٹس کاؤنسل ایک ماڈرن آرٹس کاؤنسل بن گیا ہے. وہ پورا آرٹ میوزک تھیٹر اسکول میں کنورٹ ہو گئی ہے، تو اس کو بھی نیا کر رہے ہیں. پھر آرٹس کاؤنسل میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کافی شاپ، بسٹرو اور کیک، آپ اپنی سالگرہ کا گھر کی ڈبل روٹی اور اسٹیٹ آف دی آرٹ بیکنگ سسٹم لگا کے وہ یہاں سے سارے کا سارا آپ لے کے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اوپن ایئر ہے، اوپن زیڈ بخاری اوپن ایئر تھیٹر، وہ بھی گورنمنٹ آف سندھ کے ہم شکر گزار ہیں. اور ورلڈ بینک کا جو کراچی نیبرہڈ امپرومنٹ پروجیکٹ ہے اس کے تحت وہ منظور ہو گیا ہے. اس کے سارے نقشے ہم کچھ 6-8 مہینے سے کام کر رہے تھے، فائنلائز ہو گئے. 1-1.5 مہینے میں اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا. اور وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جیسے نیو یارک اوپرا ہے یا دنیا بھر کے اوپن ایئر جو ایمفی تھیٹر ہیں، اوپراز ہیں، کانسرٹ ہاؤسز ہیں، اس انشاءاللہ بائی ڈسمبر 1-2 مہینے آگے پیچھے ہو سکتا ہے وہ بھی ہو جائے گا. اس طرح سے اور جو ہم نے کہا تھا، ہماری اسلام آباد کی کانفرنس تھی، لیکن آپ سب سیاسی حالات کو دیکھ رہے ہیں جو مارچ میں شروع ہوئے، اس وجہ سے ہم نے ملتوی کی ہے. ہمیں کینیڈا سے بھی ہمارے دوست ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، دبئی میں بھی ہم نے کولیبریشنز کیے ہیں، انگلینڈ میں بھی ہمیں روک رابطہ کر رہے ہیں اردو کانفرنس کے سلسلے میں، اور پاکستان کی دوسری زبانوں کے ساتھ ملا کے کریں. لیکن اس پہ ہم باتیں کسی وقت بعد میں کریں گے. آج میں انڈاؤمنٹ کے حوالے سے کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ہمارے سارے جو صحافی دوست ہیں انہیں پتہ رہنی چاہیے تو باقی باتیں بھی میں کر رہا ہوں. اب میں سوال لوں گا، کوئی بھی سوال ہو اس انڈاؤمنٹ کے حوالے سے یا کچھ بھی تو میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. جی مطلوب.